اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پچھلے چند مہینوں میں آپ نے کم از کم ایک فیک نیوز کے اوپر یقین تو کیا ہوگا، تو کیا آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے؟ ڈیلی لائف میں ہمارا ہزاروں قسم کی خبروں سے واسطہ پڑتا ہے، جن میں سے کچھ خبریں سچی ہوتی ہیں اور کچھ جھوٹی ہوتی ہیں، اور ہم جانے انجانے میں ان خبروں پر یقین کر کے ان کو فارورڈ کر بیٹھتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے۔ فیک نیوز ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جسے ہم جان بوجھ کر یا غلطی سے لوگوں تک غلط انداز میں پہنچا دیتے ہیں، جس کے پیچھے بڑا مقصد ویوز اور لائکس ہوتا ہے، یا بعض اوقات ہمیں خود ہی علم نہیں ہوتا کہ ہم کیسی خبر کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں، آیا کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ فیک نیوز اتنی تیزی سے پھیلتی کیسے ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے ایموشنز۔ جب کوئی خبر ہمیں حیران، پریشان یا خوف زدہ کر دیتی ہے تو وہ ہمارے ایموشنز پر حاوی ہو جاتی ہے، اور ہم بغیر کسی تحقیق کے، ریسرچ کے یا اسے ویریفائی کرنے کے اس کا فوراً سے ریئیکشن دیتے ہیں۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں۔ آج کے اس دور میں کوئی بھی خبر ایک کلک میں، ایک سیکنڈ میں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جب یہی فیک نیوز ہمارے ایموشنز پر حاوی ہوتی ہیں اور ہم بجائے تحقیق کرنے کے، اسے ویریفائی کرنے کے، اس پر ریسرچ کرنے کے اسے آگے فارورڈ کرتے ہیں، ہم فوراً سے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، جن میں ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں، ان پر جاتے ہیں، فیس بک پر سٹوری ڈالتے ہیں، انسٹا پر سٹوری ڈالتے ہیں، ٹویٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، فیس بک کی فیڈز پر پوسٹ ڈالتے ہیں، اور اس فیک نیوز کو منٹوں میں وائرل کر دیتے ہیں۔ اور اس کی تیسری بڑی وجہ کنفرمیشن بائیس ہے۔ جب کوئی فیک نیوز ہماری سوچ سے ملتی جلتی ہو تو ہم بجائے اس کو کنفرم کرنے کے، اس کو ویریفائی کرنے کے، ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی اپنے فرینڈ سے شیئر کرتے ہیں کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا، بالکل ایسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہوا ہے، تو آپ نے پہلے سے ایک سوچ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ خبر ایسے ہوگی، اور اگر بائی چانس وہ ویسے ہی آتی ہے تو ہم اس کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے۔ آپ نے کئی بار سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ کسی بھی مشہور شخصیت کے بارے میں، ان کی وفات کے بارے میں کچھ من گھڑت اور جھوٹی خبریں چلا دی جاتی ہیں، جن سے ہوتا کیا ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کی فین فالوئنگ میں یہ بات تیزی سے بڑھتی چلی جاتی ہے اور وائرل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر تو بیسیکلی فیک نیوز تھی، اس کا تو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم سب کے واٹس ایپ گروپس میں ایسے میسیجز آتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں خبر کو آگے فارورڈ کیجیے، اور ہم بنا تصدیق کیے، ویریفائی کیے، اس نیوز کو چیک کیے، اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک فیک نیوز چند ہی منٹوں میں ہزاروں سے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ایک جھوٹی خبر لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کر سکتی ہے، کسی بھی بے گناہ شخص کی ساکھ کو مکمل طور پر تباہ کر سکتی ہے، سوسائٹی میں نفرت اور غلط فہمیاں پیدا کر سکتی ہے۔ آج کل کا دور AI کا دور ہے، جس میں مختلف فیملیز کی عورتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، AI سے فیک ویڈیوز بنا کر، فیک تصاویر بنا کر، فوٹو شاپ کر کے ان خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ کسی بھی خبر کو صرف دیکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حقیقت جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ فیک نیوز کو روکا جا سکتا ہے۔ کسی بھی نیوز کو پڑھنے یا سننے کے بعد اس کا سورس چیک کریں، صرف اس کی ہیڈ لائنز پڑھ کر فیصلہ مت کیا کریں۔ ایک پڑھا لکھا اور ذمہ دار شخص کسی بھی فیک نیوز کو روک سکتا ہے، جبکہ ایک ان پڑھ اور بے وقوف انسان اسے چند منٹوں اور سیکنڈوں میں ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں صرف سمارٹ فون کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سمارٹ تھنکنگ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کی نظر میں فیک نیوز کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یا اس کے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ نیچے کمنٹ میں لازمی شیئر کیجیے گا۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دینا ہے